الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شتتا. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليعجب من الشاب الذي ليست له سبوة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل قدر علماء کرام و دعات، کارکنان اسلامک دعویٰ سینٹر حفوف احسا، معزز سامعین، پروگرام میں شریک خواتین، بیٹیاں، مائیں اور بہنوں، آج بتاریخ 16 رجب سن 1435 ہجری مطابق 15 مئی سن 2014 بروز جمعرات بعد صلاۃ عشاء اسلامک دعویٰ سینٹر کے اس بڑے ہال میں ماہانہ اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس میں خطاب کے لیے موضوع متعین کیا گیا ہے: نوجوانان اسلام اور ان کی ذمہ داریاں۔ یہ موضوع بڑا ہی اہم اور تفصیل طلب ہے، اور اس موضوع کی اہمیت اس اعتبار سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کا تعلق ملت اسلامیہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کہے جانے والے افراد یعنی نوجوانان اسلام سے متعلق ہے، اور ان کی ذمہ داریوں سے متعلق ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ کوئی بھی قوم ہو یا جماعت ہو، تنظیم ہو یا تحریک ہو، سماج ہو یا معاشرہ ہو، اس کو بنانے میں بھی اور اس کو بگاڑنے میں بھی نوجوانوں کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں جوانی کی اور جوانوں کی بڑی قیمت رہی ہے۔ آج بھی میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کے نوجوان اگر کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے نفس کی صحیح اصلاح کر کے عصر حاضر کے تقاضوں کو، اس کے چیلنجوں کو قبول کر لیں اور ڈٹ کر کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آج بھی ملت اسلامیہ کا مستقبل سنور سکتا ہے۔ خاندان، فرد، معاشرہ، سماج پھر سے جنت نظیر بن سکتا ہے۔ مشہور شاعر ہیں فضا ابن فیض رحمہ اللہ، انہوں نے جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا: صحابہ کی تپش بن کے ایاغوں میں جلو، تم نور بصیرت ہو دماغوں میں جلو، ہے روشنی درکار زمانے کو ابھی، روغن کی طرح اپنے چراغوں میں جلو۔ دینی بھائیوں اور دوستو، سوال اس بات کا ہے کہ نوجوانان اسلام کی ذمہ داریاں وقت
کے تقاضے کے مطابق، عصر حاضر کے چیلنجوں کے مطابق کیا ہے؟ یہ جواب تفصیل طلب ہے۔ نوجوانان اسلام کن صفات کے حامل ہوں، کون سی ان کے اندر اخلاقی خوبیاں ہوں، صفات حمیدہ ہوں، تو وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ جواب تفصیل طلب ہے۔ کون سی پریشانیاں ہیں، کون سے عوائق ہیں، کون سے اسباب اور علل ہیں کہ ملت اسلامیہ آج پستی کا شکار ہے، ذلت اور نکبت سے کیا ہے، دوچار ہے؟ یہی وہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات، تفصیلی جواب کے لیے آج کی یہ حسین مجلس منعقد کی گئی ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کہنے کی، حق سمجھنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ میں شکر گزار ہوں اس سنٹر کے مدیر کا، جملہ ذمہ داران کا، سنٹر کے دعات اور مبلغین کا، جملہ متعاونین کا، ہر اس شخص کا جس کی ادنا سے بھی کوشش رہی ہے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے۔ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، دین حنیف کی سربلندی کا ذریعہ بنائے، ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے حلال روزی میں برکت کا سبب بنا دے، ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کا سبب بنا دے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دینی بھائی اور دوستو، اس مختصر سی تمہید کے بعد آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر نوجوانان اسلام کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور نوجوانان اسلام کے سامنے آج رکاوٹیں کیا ہیں، اور وہ کون سی صفات ہیں، کون سے خصائل ہیں جن کو اپنانا ان کے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ جواب تفصیل طلب ہے، اس لیے کہ نوجوانان اسلام کی حالتیں مختلف اعتبارات سے، مختلف حیثیتوں سے، ان کی حیثیتیں مختلف ہیں، اس لیے ان کی ذمہ داریاں بھی کیا ہوں گی، مختلف ہوں گی۔ مثلا نوجوان بحیثیت ملت کا ایک فرد ہونے کی اس کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ بحیثیت خاندان اور سماج کا ایک فرد ہونے کے ناطے، قرابت داروں کے تعلق سے، اپنے خاندان کے تعلق سے اس کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ ملک کا ایک ناگرک، ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ملک کے تعلق سے اس کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ سماج اور معاشرے کے تعلق سے اس کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ خود اپنے نفس، اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے اخلاق اور کردار کو سنوارنے کے تعلق سے اس کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ سوالات اور بھی بہت ہیں، اور ہم شروع کرتے ہیں ان آیات بینات کے ذریعہ جن کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد کی ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیتوں کا تعلق سورۃ الکہف سے ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الکہف کیوں پڑا؟ دراصل ان نوجوانان اسلام کی سیرت و کردار کی طرف اشارہ کرنا ہے، ان کے ایمان اور ان کے عزم و یقین، ان کے استقلال، ان کی بہادری، ان کی جمع مردی کی طرف اشارہ مقصود ہے، جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سب کچھ ترک کر دیا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں مزید بڑھوتری کی۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کی ان آیات میں ان جوانوں کی تعداد اور اس کی تشریحات نہیں ہیں۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کی تعداد 7 تھی۔ وہ روم کے رہنے والے باشندے تھے، خاندانی اعتبار سے جاہ و حشمت کے مالک تھے، ان کے پاس زمین و جائیداد تھی، اور پریشانی جو ان کے سامنے تھی وہ یہ تھی کہ وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا، ظالم تھا، مشرک تھا، سماج اور معاشرے میں بھی تثلیث کا شرک عام تھا۔ انہیں یہ خوف لگا، انہیں یہ پریشانی محسوس ہوئی کہ تثلیث کے تلوث میں ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔
चुनाचे वो उठ खड़े हुए, इस कामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदउअ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। उन्होंने कहा हमारा रब वही है जो आसमान दुनिया जहान का रब है और हम उसके साथ हरगिज़ शिर्क नहीं कर सकते, और अगर हमने शिर्क की तो ये बहुत ख़राब बात होगी। मेरे भाई और दोस्तों, आप देखें वो उठ खड़े हुए अपने ईमान की हिफाजत के लिए, अपने अक़ीदे की सलामती के लिए, अपने ईमान के ताल्लुक़ से उन्होंने, अपने अक़ीदे के ताल्लुक़ से उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और यही हर मोमिन का, हर मुसलमान का, हर नौजवान का काम होना चाहिए कि अपने अक़ीदे को अंगूठी के नगीने की तरह वो क्या रखे, साफ़ रखे। लेकिन वो उठ खड़े हुए कोई जमात बना करके नहीं, बादशाह वक्त के ख़िलाफ़ नहीं, हुकूमत वक्त का तख्ता पलटने के लिए नहीं, उन्होंने समाज और मुआशरे में कोई फसाद नहीं फैलाया, उन्होंने आतंक का सहारा नहीं लिया, वो दहशत गर्दी की तरफ नहीं गए, उन्होंने बरी लोगों का खून नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने नफ्स के तज़किया के लिए, अपने आप को रूहानियत की क़ुव्वत पहुँचाने के लिए गार में चले गए। और जब गार में चले गए अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखते हुए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिफाजत फरमाई। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 309 साल तक, अल्लाह अकबर, वो कहाँ से अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए इंतज़ाम किया, अल्लाह ही तबारक व तआला जानते। वो ज़िंदा रहे, वहाँ इबादत करते रहे। ये बिल्कुल वही तरीक़ा था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व किरदार में आपको नज़र आएगा। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की ज़िंदगी में, आप, मक्का का माहौल मुशरिकाना था, वहाँ शिर्क की गंदगियाँ थीं। अल्लाह का घर जिसे मेमारे काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाया था तौहीद की दावत के लिए, उस घर को भी उन लोगों ने 360 गीदड़ों और लोमड़ियों का अड्डा बना दिया था, वहाँ शिर्क हो रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के इस मुशरिकाना माहौल से कुढ़ते थे, आपको तकलीफ़ होती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख़िलाफ़ उठ नहीं खड़े हुए, बल्कि रूहानियत की तलाश में, उस दावत के लिए, उस बुनियादी अक़ीदे तौहीद की तलाश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा की तारीकियों में जाते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर वो हिदायत मिल गई। मेरे भाई और दोस्तों, आपको मालूम है कि असहाबे कहफ की ये नौजवान जब 7 की तादाद में थे, अगर ये हुकूमत वक्त से जाकर के टकरा जाते तो कत्ल कर दिए जाते। उन्होंने एक वक्त की तलाश की, एक वक्त का इंतज़ार किया कि मुनासिब जब वक्त आएगा तो फिर हम निकलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। असहाबे कहफ का ये वाक़या आज के जवानों को सबक देता है, आज के जवानों को ये दर्स देता है कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर चाहे हालात कितने सख्त क्यों ना हो जाएं, चाहे परेशानियां कितनी क्यों ना हो जाए, और यकीन माने कि तौहीद की डगर होती भी है ऐसी, जिस पर चलने के बाद ज़िंदगी में इम्तिहानात होते हैं। आपको मालूम है इब्राहीम खलीलुल्लाह ने जब तौहीद की दावत को आम किया तो बादशाह वक्त दुश्मन हो गया, समाज के लोग दुश्मन हो गए, ख़ानदान के लोग दुश्मन हो गए, खुद अपना बाप दुश्मन हो गया, यहाँ तक कि तौहीद परस्त के चिता में आग लगाने के लिए सबके साथ वो भी मुंतज़िर था। आप भी जब तौहीद के मैदान में तौहीद की दावत लेकर के चलेंगे और अक़ीदे तौहीद पर मजबूती के साथ जमेंगे तो यकीन जाने कि आपके ख़ानदान के लोग भी, आप जब जाओगे तो आपको ताना दे सकते हैं कि वहाँ जाने के बाद ये बदल गया, अपने अक़ीदे को इसने ख़राब कर लिया। आप बिदात व खुराफात से जब ताइब हो जाएंगे तो आपके लोग आपको ताना दे सकते हैं, आपको परेशानियाँ हो सकती हैं। लेकिन ऐसे मौके पर मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ताला ने तालीम दी है कि एक मुसलमान नौजवान को हमेशा सब्र को हथियार बनाना चाहिए, दुआओं का सहारा लेना चाहिए, नफ्स की इस्लाह के लिए कोशिश करनी चाहिए, अपने दिल को रूहानी तक़वियत से मालामाल करना चाहिए। अगर आप सब्र को हथियार बनाएंगे, अल्लाह फरमाता है व इन तस्बिरू व तत्तक़ू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, अगर तुम सब्र करोगे, मुश्किलात जब आएंगी हक़ की राह में, अक़ीदे की दावत की राह में, और तुम सब्र करोगे और अल्लाह का खौफ भी तुम्हारे यहाँ रहेगा, तुम गुनाहों से तुम्हें नफरत होगी, तुम्हारी आँखें गंदी तस्वीरों को देखने के लिए नहीं बल्कि परचम इस्लाम की सरबुलंदी देखा करेंगे, तुम अपने आप को सही मुसलमान बनाने की कोशिश करोगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, याद रखो कुरान मजीद फरमा रहा है कि ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, दुश्मनों की चालें, आज भी दुश्मन हमारे मुल्कों में भी हमें हड़प लेने के लिए, हमारे अक़ीदों को फसाद वायरस लगा देने के लिए, हमारे ईमान पर डाका मारने के लिए मुख्तलिफ़ तदबीरें की जा रही हैं, मुख्तलिफ़ हरबे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन यकीन मानो, आज भी अगर हम जम गए सब्र के साथ और अपने आप के नफ्स की इस्लाह करने की तरफ हमने कोशिश कर ली, जिस तरह असहाबे कहफ के नौजवानों ने किया था, तो उनका वार खाली चला जाएगा, उनका वार हमारे ऊपर
نقصان دہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان تمام چیزوں سے بچا لے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، یاد رکھو مشکلات جتنی بھی ہو جائیں لیکن اللہ کے وہ بندے، وہ نوجوان جو صبر کو ہتھیار بنا لیتے ہیں، اللہ کی مدد بالآخر ان کے پاس آ کر کے رہتی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ آخر وہ کون سے اسباب ہیں جو آج ملت اسلامیہ کے لیے پریشانی کا سبب ہیں، اس کے زوال کا، اس کے انحطاط کا سبب ہیں؟ مختلف رائے ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف لکھنے والے قلمکار ہیں، مختلف چیزیں بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ملت کی زبوحالی کی مین وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے نوجوان تعلیمی پسماندگی کے شکار ہو گئے، عصری تعلیم میں ہم اور سائنس ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے رہ گئے، ایک وجہ ہو سکتی ہے اور ہے بھی یہ میرے بھائیو اور دوستو۔ لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج ملت کے کتنے نوجوان ہیں جو عصری تعلیم آج جا کر کے ان آقاؤں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے انہوں نے حاصل کیا، جہاں پر یہودیت کی تعلیم دی جاتی ہے، عیسائیت کا فتنہ ہے، برادران وطن کی جو ہے ریشہ دوانیاں ہیں، اور وہ نوجوان عصری تعلیم کی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد آج ملت کے لیے سب سے بڑی پریشانی کا سبب ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ آج ہمارے یہاں قیادت کا فقدان ہے، بلا شبہ یہ بات بھی صحیح ہو سکتی ہے، لیکن صحیح قیادت آئے گی کہاں؟ ممکن ہے یہ کوئی شخص کہے کہ آج ہمارے ہاں اختلافات ہیں، آج ہم مسلکی گروہی اختلافات کے شکار ہو چکے ہیں۔ حقیقت ہے یہ بھی ایک سبب بن سکتا ہے، لیکن میرے بھائی اور دوستو آخر اس کی وجہیں کیا ہیں؟ اور بھی اسباب ہیں جو مختلف لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ملت کے انحطاط، ملت کے زوال اور ملت کی پریشانی کی یہ ساری وجہیں ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی بنیادی وجہ، سب سے بڑی بنیادی سبب جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، مسلم قوم کے اندر ایسے نوجوانوں کا فقدان ہے جو باکردار ہوں، جو حوصلہ مند ہوں، جو اولو العزم ہوں، جو مخلص ہوں، جو نیک ہوں، جو شب بیدار ہوں۔ ایسے نوجوان ہمارے معاشرے میں فقدان ہی نہیں، یقین مانیں اس طرح سے قحط ہے کہ دل دکھی ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی پریشانی آج ہمارے سامنے یہی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، موضوع آج کا ہے جیسا کہ آپ نے سنا کہ مسلم نوجوان اور ان کی ذمہ داریاں، یہ مسلم نوجوان وقت کے تقاضوں کو کیسے پورے کر پائیں گے اور سماج کی ضرورتوں کو، مسلم معاشرے کی ضرورتوں کو کیسے پورے کر پائیں گے؟ ضرورت یہ ہے کہ پہلے وہ ان اوصاف حمیدہ اور اخلاق مجیدہ سے اپنے آپ کو لیس کر لیں جن کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جو اصحاب کہف کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آئیے ہم درس نبوت میں بھی، فرمودات رسالت میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کے تعلق سے کیا قیمتی ارشادات فرمائے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث مسند احمد وغیرہ کے اندر موجود ہے اور حدیث کی علماء نے تحصیل فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا يعجب من الشاب الذي ليست له صبوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ نوجوان محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس کو پسند کر لیتا ہے۔ کون سا نوجوان؟ جس کے ہاں بچپنا نہ ہو، جس کی جوانی کی کوئی کہانی نہ ہو، جس کی جوانی بے داغ ہو، جس کی نگاہیں پرچم اسلام کی سربلندی کو دیکھا کرتی ہیں، جو رات میں اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو فیس بک پر بیٹھ کر کے، الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھ کر کے اور نامعلوم گناہ کی کن وادیوں میں نہ بھٹکے، بلکہ لیست لہ صبوہ، ایسا نوجوان جس کے ہاں حیا ہو، جس کی نگاہوں میں شرم ہو، جو پاکیزہ ہو، جو باکردار ہو، جو با اخلاق ہو، ایسا نوجوان اگر ہے تو اللہ کی نگاہ میں ایسا نوجوان کیا بن جاتا ہے؟ محبوب بن جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حیا اور شرم کی اہمیت کتنی ہے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اٹھا کر کے دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الا ان الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ وان البذاءۃ من الجفاء والجفاء فی النار، کہ ایمان، یہ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور بے حیائی یہ انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہے اور جہنم میں لے جانے کا کیا بنتی ہے؟ ذریعہ بنتی ہے۔ حیا، عفت اور پاک دامنی یہ وہ چیزیں ہیں جو نبوت کے لیے ضروری ہیں، اللہ کا ولی بننے کے لیے ضروری ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، حضرت زکریا کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا دیتا ہے اور ان کی صفات بیان کرتا، سیدن و حسورن و نبی من الصالحین۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام، واقعہ لمبا ہے،
ان کو بلانے کے لیے جاتی ہیں، قرآن کہتا ہے فَكَانَتْ تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء، اس کی چال میں عفت تھی، حیا تھی، اس کی چال سے لگتا تھا کہ یہ نیک خاتون تھے۔ آج میرے بھائی اور دوستو ان نصوص کو سامنے رکھیے اور مسلم سماج کا جائزہ لیجئے اور نوجوانان اسلام کا جائزہ لیجئے۔ آج جھانک کر کے دیکھیے مسلمان کی زندگی کو، مسلم نوجوان کی زندگی کو، پورا معاشرہ اسی طرح ہے، لیکن خاص طور سے میں نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ آج نوجوان کو جب دیکھیں گے، جھانک کر کے دیکھیں گے تو وہ اندر سے آپ کو مجنون نظر آئے گا۔ کان پر لیڈ مخصوص انداز سے، چہرہ مہرہ اس کا اسٹائل دیکھیے مخصوص انداز سے۔ آپ کسی لڑکی سے جا کر کے جو مسلمان ہے، کالج میں پڑھ رہی ہے، الا من رحم ربی، ایسے لوگ بھی آج اس پرفتن دور میں بھی ہیں جن کے گھر کی تربیت اچھی ہے، جو اپنے ماں باپ کی تربیت کے زیور سے آراستہ ہیں، جو اسلامی تربیت کے اخلاق کے زیور سے آراستہ ہیں اور وہ اس فتنے سے محفوظ ہیں۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، ہماری اکثریت، ہمارے جوانوں کی حالیت یہ ہے، پھر ملت کا حال کیا ہوگا کہ وہ آپ جا کر کے اس لڑکی کو جھانک کر کے اس کی زندگی کو دیکھیں تو وہ لیلا نظر آتی ہے۔ آج اہل کفر کی عشرت گاہوں سے اٹھنے والے فتنے، بے حیائی کے، زنا کے، شراب اور کباب کے، آج ہمارے ماحول کو، ہمارے سماج کو بالکل سونامی کی طرح لے کے بہا گیا۔ آج ہمارے جوانوں کا حال یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے بیتاب نہیں ہوتے ہیں، بلکہ رفیع کی آواز اور قوالیوں کی سرود کی نظر ہو چکا ہے۔ آج وقت گزرتا ہے ہمارے جوانوں کا تو کہاں گزرتا ہے؟ پھر میرے بھائی اور دوستوں کہا جائے کہ مسلم نوجوان اور ان کی ذمہ داریاں، آخر وہ صفات بھی تو پیدا کرنا ہوگا مسلم نوجوانوں کو جس کے بعد ان ذمہ داریوں کے لائق بن سکیں۔ آج آپ مسلمان نوجوان کو دیکھیے، اس سے پوچھئے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، غائب نظر آئے گا۔ آپ کمرے میں دیکھیں گے ٹیلی ویژن چل رہا ہے، بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ وقت پاس کر رہا ہوں۔ وقت کو ایک مسلمان نہیں پاس کرتا، وقت بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ یاد رکھیں عمر عزیز کا جتنا لمحہ آپ کا گزرتا ہے وہ آپ کو دوبارہ ملنے والا نہیں ہے۔ سونا، جواہر، ان چیزوں کو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت کا جو حصہ آپ سے گزر گیا اور بالخصوص آپ کی جوانی کا حصہ جو آپ سے گزر گیا وہ دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ لیکن آج کا نوجوان کہتا ہے وقت کو پاس کر رہا ہوں، یعنی گزار رہا ہوں، کوئی مقصد نہیں اس کے سامنے، کوئی ہدف نہیں اس کے سامنے، اپنے آپ کو بٹھا کر کے کہیں پر اپنے وقت کا ضیاع کر رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وقت امانت نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تاریخ کا حصہ بن گئے، تو کیا انہوں نے وقت کو اسی طرح سے گزارا تھا؟ اسلاف کرام نے وقت کو اسی طرح گزارا تھا؟ آج تاریخ کے صفحات میں ان کے کارنامے ایسے ہی مشہور ہیں؟ نہیں، وقت سب کے پاس 24 گھنٹہ ہوتا ہے، کسی کے پاس 25 گھنٹہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو وقت کو مرتب کر لیتا ہے وہی نام پیدا کر کے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کو بھی اپنے وقت کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات ہیں وقت کے تعلق سے، وقت کی قدر و قیمت کے تعلق سے، اور بالخصوص نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایک نوجوان کو اپنے وقت کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے وقت کو کسی اعتبار سے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ذکر کرتے ہیں وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرْمِكَ، اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے آپ اپنی جوانی کو کیا کریں؟ غنیمت جانیں۔ یاد رکھیں جوانی کی عبادتیں اللہ کو محبوب ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جب بڑھائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے تو دیکھیں گے ہم بھی عابد ہو جائیں گے، ہم بھی زاہد ہو جائیں گے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فارسی میں ایک شعر کہتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبرست، وقت پیری گرگ ظالمی شبد پرہیزگار۔ انبیاء کی شان یہ ہے، صفات یہ ہے کہ وہ جوانی میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وہ پرہیزگار بننے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جوانی کا ایک ایک لمحہ، آپ کا ایک ایک سیکنڈ آپ کا جو گزر رہا ہے وہ آپ آخرت سے قریب ہو رہے ہیں، اور یاد رکھیں اس بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ لن تزول قدم ابن آدم من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، 5 چیزوں کے بارے میں آپ سے سوال ہو جائے گا۔ اللہ کے جناب میں آپ کھڑے ہوں گے، وہاں سے آپ کے قدم ہلیں گے نہیں یہاں تک کہ آپ ان سوالات کا آپ جواب دے دیں۔ اور وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، آپ سے بالخصوص یہ سوال بھی ہوگا جوانوں کہ آپ نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ جوانی دیوانی میں گزارا یا جوانی کو اللہ کے اطاعت میں گزارا؟ لوگ کہتے ہیں کون سی جوانی جس کی کوئی کہانی نہ ہو، لیکن اسی سے پوچھ لو اگر پلٹ کر کے کہ تمہاری جوانی کی کیا کہانی، کہے گا انٹر کالج میں تھا، ہمارے اتنے دوست، اتنی گرل فرینڈ تھیں۔ لیکن اس سے یہ پوچھ لو کہ آپ کی
وائف جو ہیں شریکہ حیات، یہ پڑھائی کے زمانے میں کس کی گرل فرینڈ تھیں تو دل جل جائے گا، آپ کی بہن جب پڑھ رہی تھی وہ کس کی گرل فرینڈ تھی تو وہ تلملا جائے گا۔ میرے بھائیوں، کہتے ہیں جوانی مستانی ہے، جوانی دیوانی ہے، عیش و مستی ہے، چند روزہ زندگانی ہے، یہ نعرے اور اس طرح کی سوچ اہل کفر کا تھا، ایک مسلمان نوجوان کا طریقہ نہیں۔ ایک نوجوان کے بارے میں تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگوں کو عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے گی۔ کون وہ لوگ ہوں گے؟ ایک وہ خوش قسمت نوجوان بھی ہوگا جسے عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے گی۔ کون سا نوجوان؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی کے لمحات قرآن کی تلاوت میں، اللہ کی اطاعت میں، فرائض کی ادائیگی میں اور سنن کی ادائیگی میں۔ فرائض یاد رکھیں، عبادت ہر مسلمان کی اللہ کی نگاہ میں پیاری ہے، اور زندگی کے ہر مرحلے میں زندگی کا مقصد ہی یہی بتایا گیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کی ہے تاکہ ہم اللہ کی کیا کریں؟ عبادت کریں۔ لیکن جوانی کی عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہے میرے بھائی اور دوستو، اور اسی لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی میں کہانی نہیں بلکہ جس کی جوانی بے داغ تھی، عفت و حیا کا جو پیکر تھا، جو زبان سے وہی بات بولتا تھا جو اسلام کے مطابق تھے۔ اگر ان صفات کے حامل کوئی نوجوان ہیں، اگر ان صفات سے ہمارے نوجوان معمور ہو جائیں تو پھر ایسے ہی نوجوان میرے بھائی اور دوستو قوم اور سماج کی خدمت کر سکتے ہیں، اور ملت اسلامیہ کے لیے یہ مسلمان، یہ نوجوان بڑا کارنامہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ورنہ میرے بھائی اور دوستو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پھر پریشانی ہماری زندگی کا مقدر ہو جائے گی، اور مسلم سماج اور معاشرہ پریشانیوں سے کیا ہو جائے گا؟ دوچار ہو جائے گا۔ میں جب ان حدیث کو اور اس قسم کی جو حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے ایک طائران نگاہ مسلم سماج پر ڈالتا ہوں اور اپنے نوجوانوں کی زندگی کو دیکھتا ہوں، موجودہ دور کے مسلمانوں کے حالات پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتا ہوں، تو حقیقت یہ ہے کہ سر ندامت سے جھکے بغیر نہیں رہتا۔ آخر آج سماج اور معاشرے کا جائزہ لے لیں، نوجوانوں کی زندگی کا جائزہ لے لیں، وہ کون سی چیز ہے آج برائی کی جو آج ہمارے جوانوں کے اندر، میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، ہماری اکثریت کا معاملہ ہے، چاہے وہ چوری کا معاملہ ہو، ڈاکہ زنی کا معاملہ ہو، شراب پینے کا معاملہ ہو، اور چغل خوری کا معاملہ ہو، غرض کی جتنے برائی کے اوصاف ہیں آج مسلمان نوجوان اس میں کہیں نہ کہیں لپت نظر آتا ہے۔ نیکی کے اوصاف ہم سے دور ہیں، اور فیس بک پر بیٹھا ہوا، سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا، اور وہاں بیٹھ کر کے گناہ کی کن کن وادیوں میں بھٹکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو آج کا نوجوان بالکل پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ یہ وہی نوجوان ہے جس کے اسلاف نے، جس کے آبا اور اجداد نے بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا، جس کے آبا اور اجداد نے بیت المقدس کو لوگوں کے ہاتھوں سے آزاد کرایا تھا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو کسی نے کہا کہ سلطان میں آپ کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ آخر قبلہ اول پر غاصبانہ قبضہ ہے ظالموں کا، اور میرے چہرے پر مسکان کیسے ہو، میرے چہرے پر مسکراہٹ کیسے آئے؟ آج صلاح الدین ایوبی آج کے جوانوں کو دیکھتے تو ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میرے بھائی اور دوستو جس بیت المقدس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے آزاد کرایا تھا، وہی بیت المقدس پر آج دوبارہ غاصبانہ قبضہ ہے، تسلیس کا قبضہ ہے، یہودیت کے ناپاک قدم وہاں موجود ہیں۔ اور یاد رکھیں غاصبانہ قبضے کے بعد کسی یہودی متعصب نے، کسی عیسائی متعصب نے صلاح الدین ایوبی کی قبر پر ٹھوکر ماری تھی اور کہا تھا سلطان کہاں گیا تمہارا عزم، کہاں گیا تمہارا جذبہ، اور کہاں گئے تمہارے لوگ جو بیت المقدس کو دوبارہ ہم لوگوں سے آزاد کرانے کے لیے اٹھیں گے؟ میرے بھائی اور دوستو یہ ٹھوکر جو اس نے ماری تھی، یہ حقیقت میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر نہیں بلکہ ہر اس شخص کو ٹھوکر یہ لگنی چاہیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اپنے آپ کے مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس سے یہ سوال ہے کہ کیا تم انہی لوگوں کی اولاد ہو جنہوں نے اپنے گھوڑوں کو بحر اٹلانٹک میں ڈال کر کے کہا تھا کہ اللہ کی زمین اگر تنگ نہ ہو جاتی تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہم آگے بڑھ جاتے؟ میرے بھائی اور دوستو
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے نوجوانوں نے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، چاہے وہ سماج کے تئیں، چاہے وہ خاندان کے تئیں، چاہے وہ ملک و ملت کے تئیں، چاہے وہ اور لوگوں کے تئیں، آج ہم کہاں پر ہیں؟ اگر دیکھیں گے تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری اکثریت ان صفات کی حامل ہی نہیں ہے۔ پھر ان کے اندر وہ قیادت، وہ اعلیٰ قیادت کیسے موجود ہو؟ وہ ملت کی قیادت کیسے کر سکیں؟ ایک نوجوان کے تعلق سے میں نے آپ کو کہا کہ اس کی ذمہ داریاں ایک فرد کے ناحیے سے بھی بنتی ہیں کہ خاندان کا وہ ایک فرد ہے۔ مذہب اسلام نے خاندان کا ایک فرد ہونے کے ناحیے سے ایک مسلمان پر کون سی ذمہ داریاں عائد کی ہیں؟ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن مجید کی آیات کو پڑھیے۔ ایک نوجوان کو، ایک مسلمان نوجوان کو اپنے والدین کے تعلق سے، اپنے خاندان کے تعلق سے، اپنے عزیز و اقارب کے تعلق سے اسلام کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اگر آپ کی اکڑی ہوئی گردن چاہے والدین کے تعلق سے، چاہے عزیز و اقارب کے تعلق سے کوئی گستاخانہ جملہ کہتی ہے، کوئی ایسی حرکت کہتی ہے جس سے رشتے ٹوٹتے ہیں یا باپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایسا مسلمان نوجوان ملت کا قائد بن جائے اور اس سے ڈھیر ساری امیدیں لگائی جائیں، بے معنی ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہماری ذمہ داریاں یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو جوڑنے والوں کو کہا کہ جو لوگ رشتہ جوڑتے ہیں اللہ ان کی روزی میں برکت دے دیتا ہے، اللہ ان سے بھی رشتہ جوڑتا ہے، اور جو رشتوں کو کاٹ لیتا ہے یا رشتوں کے توڑنے کی بات کرتا ہے یا اسباب پیدا کرتا ہے جو رشتے ٹوٹ جائیں، ایسے جوان یقین مانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے رشتہ توڑ لیتا ہے۔ اگر اللہ سے رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر وہ جوان ملت کا قائد بنے گا، ملت کے ذمہ داریاں ادا کرے گا، وقت کے تقاضوں کو اور اس کے چیلنج کا سامنا کرے گا، اور وہ ملت کی کشتی کو مجدھار سے نکالے گا۔ کہاں سے یہ امید بے معنی ہو کر کے رہ جاتی ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، میں نے کہا کہ ایک نوجوان کی حیثیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ وہ نوجوان ملک کا ایک باشندہ ہے، ملک کا ایک ناگرک ہے، ملک کا ایک شہری ہے۔ بر صغیر کو آپ دیکھیے، اپنے ملک کو دیکھیے، وہاں پر انگریزوں کے خلاف جو لڑائی لڑی گئی، وہاں پر جوانوں کی طاقت تھی۔ جوانوں میں ہمارے وہ نوجوان بھی تھے موجود جنہیں آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے۔ انہوں نے اپنے ملک کی سالمیت کے لیے، اپنے ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی تھیں، اپنے وقت کی قربانیاں پیش کی تھیں، اپنے مال کی بھی قربانیاں پیش کی تھیں، اور وقت آیا تو انہوں نے اپنی جانیں بھی دی۔ لیکن تاریخ نے آج ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور آج بھی ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دشمن چالاک سے چالاک ہوتا نظر آ رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، ہم ہیں کہ ہم اپنوں میں الجھے ہوئے ہیں، ہم ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، ہم ہیں کہ اپنے نوجوانوں کی تربیت صحیح ڈھنگ پر نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے لوگ اپنے بچوں کو دوسروں کے حوالے کرنے کے بعد آزاد ہو جاتے ہیں، اور یاد رکھیں اساتذہ کا دور طلبہ کو بگاڑنے میں یا بنانے میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کی تربیت نہیں ہے، آپ کا بچہ دوسرے ماحول میں جاتا ہے، تو اس بچے سے آپ یہ امید لگائیں ڈھیر ساری کہ یہ ملک کا روشن مستقبل کرے گا، مستقبل روشن کرے گا، ملک کے لیے یہ قائد بنے گا، ملک کے لیے مصلح بنے گا، ایسے فکر اور اذہان پیش کرے گا جو ملت کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے، بے معنی ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ تاریخ اسلام کو پڑھیے، اسلامی تاریخ کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے جو بات کھل کر کے آئے گی وہ یہی آئے گی کہ مذہب اسلام کی نشو و نما نہایت ہی بے چارگی میں ہوئی تھی، نہایت ہی بے سر و سامانی میں ہوئی تھی۔ فاران کی چوٹیوں پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی صدا عام کی تھی تو اس پر لبیک کہنے والے بڑے طاقتور لوگ نہیں تھے اور کمزور لوگ تھے، لیکن ان کمزور لوگوں کی جماعت میں جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، مرد بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی شامل تھیں۔ ہر طبقے نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی تھیں۔ معمر کابرین نے اپنی دور اندیشی کا ثبوت دیا تھا تو نوجوانوں نے اپنی قربانیاں، اپنے جان و مال کی قربانیاں پیش کی تھیں۔ مشرکین کی زہر آلود تیروں کے سامنے، نیزوں کے سامنے، تلواروں کے سامنے وہ سینہ سپر ہو گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوانی انسانی عمر کا بڑا ہی قیمتی سرمایہ ہے۔ جوانی میں انسان جذبات سے معمور ہوتا ہے۔ جوانی انسانی عمر کا وہ حصہ ہے جہاں اس کے جوش جنو کے زد میں آئی ہوئی چٹانیں خش و خاشاک کی طرف بہہ جاتی ہیں۔ یہی وہ منزل ہوتا ہے جب وہ کسی متعین منزل کی طرف چلتا ہے، یہی وقت ہوتا ہے جب وہ کسی متعین منزل کی طرف دیکھتا ہے تو آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کے جذبات اتحاد و اتفاق سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں، اختلاف و انتصار سے کوش و دور ہوتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ اسلام کی تاریخ کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جوانوں نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں وہ اس آج سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ السابقون الاولون میں کون لوگ تھے؟ السابقون الاولون میں نوجوان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لاتے وقت 30-32 سال کے نوجوان تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صرف 10 سال کے تھے،
مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اے لوگوں تم میں سے کون ہے وہ شخص جو اس بات پر لبیک کہتا ہے کہ دعوت توحید کے معاملے میں ہر قدم پر میرا معین اور مددگار ہوگا، تو قوم کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے وہاں، کسی نے کچھ تانا دیا، کسی نے تبن لک کہا، کسی نے اور گالیاں دیں، کسی نے اور سازشیں کی، لیکن جنہوں نے قربانیاں دیں ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر میں کم ہوں، میں 10 سال لگ بھگ ان کی عمر تھی، کہا میری ٹانگیں پتلی ہیں، میری آنکھیں بھی اس وقت دکھ رہی ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں زندگی کے ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہی نوجوان جب ہدایت خداوندی کے سانچے میں ڈھل کر سامنے آئے تو ان سے اثر نو ایک نئے معاشرے کی تشکیل ہوئی، خون کے پیاسے بھائی بھائی بن گئے، شراب کے پینے والے شراب سے نفرت کرنے لگے، زانی عصمت و عفت کے محافظ بن گئے، انسانوں کو غلام آزاد کرنے والے غلام بنانے والے غلام آزاد کرنے پر فخر محسوس کرنے لگے۔ کیا انوکھی تبدیلی تھی کہ خطاب کے اونٹوں کے چرواہے اور مکہ کے میخوار نوجوان عمر بدلے تو فاروق اعظم کے لقب سے ملقب کیے گئے، کئی لاکھ مربع میل پر جمہوری سلطنت کی داغیں بیل ڈالی، وقت کی بڑی طاقت کیسر و کسریٰ بھی لرزہ اندام ہو کر فرار ہو گئی۔ ابو ذر غفاری کو لیجئے، کیا انقلابی جذبہ تھا کہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر کے جاہلیت کو چیلنج کیا۔ کعب بن مالک کا کردار ملاحظہ کیجئے کہ سماجی انقطاع، سوشل بائیکاٹ کا حکم لگایا گیا، مسلمانوں کو ان سے کلام تک کی اجازت نہیں تھی، ازدواجی تعلقات سے بھی محروم کیے گئے، لیکن قربان جائیے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش نہ آئی اور جنت کی بشارت سے نوازے گئے۔ ابو ذر غفاری کا نام لیجئے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیے۔ میں اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، پروگرام میں اگر شریک ہیں ہماری مائیں بہنیں تو ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور استقلال کو دیکھیے، ان کی عظیمت کو دیکھیے کہ ذلیل ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مارا لیکن ان کے ایمان کا سودا نہیں کر سکا، اور اسلام میں سب سے پہلے شہیدہ ہونے کا انہوں نے اعجاز حاصل کیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، معاذ اور معوذ کو دیکھیے کہ یہ دونوں نوجوان اس لیے اٹھے تھے، اس لیے نکلے تھے کہ ابو جہل کو کا خون کر دیں۔ کس لیے اس کا خون کر دیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ محمد بن قاسم کو دیکھیے، 17 سالہ نوجوان برق بھر کر گرتا ہے، اور تیبل کے بحری قزاقوں کے ہاتھوں گرفتار ہونے والی قوم کی ایک بیٹی کہتی ہے کہ حجاج کی مدد کی ضرورت ہے، تو محمد بن قاسم برق بن کر کے گرتا ہے اور اس کے آزادی کے لیے کوشش نہیں کرتا ہے، بلکہ اخلاق سے، کردار سے اسلام کی دعوت کو، توحید کی دعوت کو وہاں تک، ہندوستان تک پہنچانے کے لیے جو ہے عزم ہی نہیں کوششیں کرتا ہے، اور کامیابی بھی ملتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، تاریخ کو جب بھی آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ یہی چلے گا کہ ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے اسلاف نے ہمیشہ جوانی کی اسی عمر میں، اسی مرحلے میں انہوں نے بڑی بڑی خدمات انجام دی ہیں، بڑی بڑی قربانیاں انجام دی ہیں، چاہے وہ شہیدان میدان بالا کوٹ ہوں یا بدر و احد کے شہداء ہوں یا اور واقعات ہوں۔ آپ کو تاریخ کے صفحات سے یہی سبق ملے گا کہ جوانی انسانی زندگی کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ لیکن میرے بھائیو، افسوس کی بات ہے آج ہمارے جوانوں کی حالت بدل گئی۔ آج ہمارے جوانوں کا معاملہ یہ ہو گیا کہ جن کو کوئی علم نہیں آتا، کوئی ہنر نہیں آتا۔ آج ہمارے نوجوان اپنے پاس قرآن مجید ہوتے ہوئے غیروں کے دست نگر ہو گئے، غیروں کی تقلید اور نقالی میں انہیں مزہ آنے لگا۔ اور آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں، کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی قوم یا جماعت کے لیے، کسی بھی تنظیم کے لیے وہ دن بڑا ہی منحوس ہوتا ہے، وہ دن بہت ہی مایوس کن ہوتا ہے جس دن اس کا نوخیز طبقہ اپنے آپ سے بیزار ہو جائے، اپنے آپ سے اسے نفرت ہو جائے، اپنے پاس جو اخلاق اور تہذیب ہے، جو عادات و اطوار ہے، اس کو گھن آنے لگے، دوسروں کی چند پتیوں پر قناعت کرنے لگے، دوسروں کے عادات و اطوار کو اپنی عملی زندگی بنا لے، وہ کسی بھی قوم کے لیے بڑا ہی مایوس کن دن ہوتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو ابو بکر صدیق کی صورت، ابو بکر صدیق کی زندگی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی زندگی، آپ کے معاملات، آپ کے اخلاق نہیں بھاتے۔ آج اس کا رول ماڈل شاہ رخ خان ہوگا تو سلمان خان ہوگا، پھر اور کون ہوگا، پھر فاسق و فاجر لوگ ہوں گے، اور پھر امید کی جائے گی کہ ایسے نوجوان ملت کا سفینہ جو مجدھار میں ہے اس کو پار لگائیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین کی طرف پلٹیں، قرآن مجید کی طرف پلٹیں، اور اپنے دین کو صحیح معنی میں سیکھیں، اور صحیح معنی میں جانیں کہ اسلام کے تقاضے کیا ہیں، سماج کے تقاضے کیا ہیں، معاشرے کے تقاضے کیا ہیں، اور وہ کون سے اوصاف ہیں جن سے اگر ہم لیس ہو گئے تو اللہ کو ہم پر پیار آ جائے گا، اللہ ہماری مدد کے لیے تیار ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے عرض کیا
کہ آج اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ کیا تم انہی لوگوں کی اولاد ہو جنہوں نے مغرب و مشرق تک اپنی دھاک بٹھا دی تھی، جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دے کر کے اسلام کی سربلندی کا کام انجام دیا تھا، تو آج جھجک سی محسوس ہوتی ہے۔ حوصلہ بدری آج کہاں گئی؟ شہیدان میدان بالا کوٹ کہاں گئے؟ آج بدر و احد کے خون کیوں پھک پڑ گئے؟ آج ہمارے مسلمان طاؤس و رباب میں الجھ کر کے رکھ گئے ہیں۔ آج مسلمان نوجوان کہاں پھنس گیا؟ کس معاشرے میں چلا گیا؟ کس سماج میں چلا گیا؟ آج ہمارے گھر کا ماحول کیوں خراب ہو گیا؟ میرے بھائی اور دوستو، ضرورت ہے کہ اسلامی بنیادوں پر ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں اور اللہ کے دین کی طرف پلٹیں اور اللہ سے دعا کریں کہ موجودہ معاشرہ اور بے چین سماج جو آج ہماری طرف نظر اٹھائے دیکھ رہا ہے، پھر ایک بار ہم آئیے عزم و یقین کے ساتھ اس بات کو کہتے ہوئے کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، کہ ہم پلٹیں اپنے دین کی طرف اور مضبوطی کے ساتھ اپنے دین کو اپنائیں، ان اخلاق حمیدہ کو اپنائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کے لیے ضروری قرار دی ہیں، اور پھر سماج کے اصلاح کا، معاشرے کی اصلاح کا، ملت کی قیادت کا، اپنے نسل کی تہذیب کا بیڑا اٹھائیں۔ اور اگر ایسے ہم نے کیا تو وہ دن دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذریعہ اسلام کو سربلندی عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں، اسلام بلند رہے گا، قیامت تک بلند رہے گا۔ اسلام کو کوئی پریشانی آنے والی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اور ہم نے یہ کام نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی آئے گا، دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قوموں کی حالت کو بدلنے میں قوم کے لوگوں کا ہی، ان کی تدبیروں کا ہاتھ ہے۔ تدبیر کے دستے زریں سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی کرم فرماتی ہے جب کوششیں انسان ہوتی ہے۔ آئیے ہم کوشش کریں کہ ہم سماج اور معاشرے کی اصلاح کریں گے، اور مسلم سماج کو، مسلمان کی جو تہذیب ہے، ریت اور روایات ہیں، ہمارا جو کلچر ہے، اس کے ان خطوات پر ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت کریں گے۔ مسلمان نوجوانوں کے جو جذبات ہیں، ان کے احساسات ہیں، جو حکومتی سطح پر، سماجی سطح پر کہیں نہ کہیں پامال ہو رہے ہیں، اور جس کی بنیاد پر ہمارے نوجوان نامعلوم کن کن راہوں پر بھٹک رہے ہیں، یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے سماج کے اکابرین کی کہ اس کی جانب توجہ دیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔